کہ اللہ سے محبت کی علامات کیا ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں اور ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت کی پہلی علامت نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ جو انسان یہ چاہے کہ میں اللہ سے محبت کروں، اللہ مجھ سے محبت کریں، اس کو چاہیے کہ نماز کا اہتمام کرے۔ اور ہمیں بھی تب ہی پتہ چلے گا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں یا نہیں، ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے یا نہیں۔ صرف محبت کا دعویٰ کرنے سے بات پوری نہیں ہوگی، بلکہ اس کی چند شرائط ہیں، 6 علامتیں ہیں۔ اگر وہ علامتیں میرے اور آپ کے اندر ہیں تو سمجھ لیں کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ ہم سے محبت کرنے والے ہیں۔ اگر وہ 6 علامتیں پائی جا رہی ہیں، گویا کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ ہمارے محبوب ہیں۔ ان علامتوں میں پہلی علامت نماز کا قائم کرنا ہے، کیونکہ جو اللہ سے محبت کرے گا وہ نماز نہیں چھوڑے گا۔ مؤذن کہے گا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مؤذن کی زبان سے یہ کلمات نکلنے کے بعد پھر یہ اپنے گھر میں نہیں ٹھہر سکے گا، پھر اس کو تڑپ ہوگی کہ میں اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہوں۔ اللہ کی طرف سے بلاوا آ چکا ہے، محبوب کی طرف سے بلاوا ہے، اللہ رب العزت جو میرے محبوب ہیں ان کا بلاوا ہے۔ میں گھر کے اندر نہیں رہ سکتا، پھر اذان کے بعد یہ گھر میں رہ ہی نہیں سکتا، پھر گویا کہ اس کی اللہ سے محبت ہے۔ تو یہ محبت کی علامت، پہلی علامت یہ ہے کہ نماز کا اہتمام کرے گا۔ محمد بن حسین بغدادی فرماتے ہیں، بازار گیا، باندی فروخت ہو رہی تھی، خریدا، لوگوں نے کہا پاگل دیوانی سی باندی ہے، کیا کرو گے؟ میں نے کہا جیسی کیسی بھی ہے، سستے داموں مل رہی تھی، میں لے کے گھر آ گیا۔ رات کا وقت ہے، آدھی رات ہے، کیا دیکھتا ہوں وہ سجدے میں پڑی ہے، اللہ سے باتیں کر رہی ہے، دعا مانگ رہی ہے کہ اللہ وہ محبت جو تو مجھ سے کرتا ہے۔ میں نے کہا وہ پگلی دیوانی ہے، کیا کہہ رہی ہے؟ ایسے کہ اللہ وہ محبت جو میں تجھ سے کرتی ہوں۔ اس نے کہا کہ آقا ناراض نہ ہونا، اگر اس رب کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو مجھے آدھی رات اپنے سامنے کھڑا نہ ہونے دیتا۔ اس کو مجھ سے محبت ہے تو اس نے اپنے سامنے کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اور رب محبت کرتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اپنے سامنے جو کھڑا کیا ہے گویا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ میں بڑا متاثر ہوا اس کی بات سے۔ خیر اس کے بعد کہا کہ ربا میری اور تیری محبت کا راز فاش ہو چکا ہے، مجھے اپنا وصال نصیب فرما۔ یہ کہنے کے بعد اس نے ایک چیخ لگائی اور وہی اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ کہتے ہیں میں بازار گیا کہ جاؤں اس کے لیے کچھ کفن وغیرہ لے کر آؤں۔ کفن لے کر آیا تو آگے کیا منظر دیکھتا ہوں کہ وہ کفنی کفنائی پڑی ہوئی ہے اور نورانی سطر کے ساتھ لکھا ہے ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، انہیں نہ دنیا کی فکر ہوتی ہے نہ آگے کا غم ہوتا ہے، انہیں کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی۔ پیچھے کا مسئلہ بھی اللہ حل کرتے ہیں کیونکہ یہ اللہ والے ہیں، یہ اللہ کے دوست ہیں۔ ان کا کیا، اللہ رب العزت 7 نسلوں کو پالنے کا وعدہ کرتے ہیں کہ تو میرے دین کا کام کر، تو میرے اطاعت کر، میرے نبی کے طریقوں کے مطابق زندگی گزار، تو اسلام کے مطابق آ جا، تو نہیں، میں تیری 7 نسلوں کو پالوں گا، تیری 7 نسلوں کو پالوں گا۔ وہ قرآن کے اندر سورہ کہف کے اندر ایک واقعہ آتا ہے نا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا کی تفسیر کے اندر مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو تیسرے تھے یوشع بن نون، ان کے بارے میں بھی آتے ہیں کہ اللہ نے بعد میں ان کو بھی نبوت دے دی۔ یہ لمبا واقعہ ہے، جاتے ہیں اور ایک یتیم بچے ہے، اس کا خزانہ ہے، ایک دیوار کے نیچے ہے، اس خزانے کو ٹھیک کرتے ہیں۔ خیر لمبی بات ہے، جب وہ پوچھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ابن سے اجرت لے لیتے تو جواب میں کہتے ہیں کہ یہ یتیم بچوں کے مال تھے، اس کے نیچے ان کا والد نیک تھا، ان کا والد نیک تھا۔ ایک آدمی علماء نے لکھا ہے کہ والد نیک نہیں، 7ویں پشت کے اندر ایک آدمی اللہ والا تھا، دین کا کام کرنے والا تھا، اللہ نے اس کی برکت سے 7ویں نسل میں آنے والے یتیم بچوں کی مال کی حفاظت کے لیے اللہ نے 3 نبیوں کو خدمت میں لگا دیا تھا۔ یہ تو رب کا وعدہ ہے کہ دین کا کام کرو، نیک بن کے دیکھو اللہ کی محبت۔ تو پہلی علامت کہا کہ نماز کا اہتمام کرنے والا ہے۔ آج مسلمان کتنے ہیں جو محبت کے دعوے تو کرتے ہیں لیکن نماز کا اہتمام نہیں کرتے۔ دوسرا کہا
کہ اللہ سے محبت کی علامت، دوسری علامت یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوں۔ ہاں، اگر دیکھیں اللہ توفیق دے رہا ہے قرآن کھولنے کی تو سمجھ جائیں کہ اللہ رب العزت محبت کر رہے ہیں اور ہم اللہ سے محبت کر رہے ہیں۔ اگر توفیق نہیں مل رہی قرآن کھولنے کی، توفیق نہیں مل رہی قرآن کھولنے کی، سمجھ جائیں کہ صرف دعوے ہیں، اللہ کے محبوب نہیں ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے دنیا کا محبوب آ جائے، انسان اس سے باتیں کرتا ہے تو رب کا کلام ہے، رب کی باتیں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، قرآن کے اندر یہ جملہ ایسا ہے، اللہ براہ راست ایمان والوں سے مخاطب ہے، گویا اللہ براہ راست بات کر رہے ہیں ایمان والوں سے۔ اور جو اللہ کا محبوب ہو یا جو اللہ کو محبوب بنانا چاہے تو وہ کیسے ہو سکتے ہے کہ قرآن کھول کے بیٹھ پڑے گا؟ نہیں۔ قرآن تو وہ کتاب ہے کہ جب انسان اس کو سینے سے لگاتے ہے تو دل میں ٹھنڈک پیدا ہو جاتی ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کے بارے میں کہا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ فرمایا ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے۔ فرمایا کہ علماء کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے۔ کہا قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ قرآن تو وہ کتاب ہے، کہا قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو چند علماء نے باتیں لکھی ہیں کہ جن کو کچھ بھی صرف دیکھیں، ماں باپ کے چہرے پہ نگاہ ڈالی، عبادت شمار ہے۔ ماں باپ کا دیکھنا بھی ثواب ہے۔ کہا قرآن پڑھا نہیں صرف دیکھا ہے، کہا قرآن کا دیکھنا بھی عبادت ہے۔ کہا کہ کسی عالم کی مدد نہیں کی، اس کے پاس نہیں کہ اس سے کوئی علم سیکھا نہیں، اس سے مالی امداد اس کی نہ کی، صرف علماء عالم دین کے چہرے کی زیارت کی، کہا کہ یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ خیر بات کر رہا تھا کہ اللہ کی محبت کی علامت، دوسری علامت کیا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنا۔ اللہ قرآن کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تیسرا کہا کہ جو چاہے کہ مجھے پتہ چلے کہ میں رب سے محبت کرتا ہوں، اللہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، تو دیکھیں اس کو ذکر کی توفیق ملتی ہے یا نہیں۔ اللہ کا ذکر کرنا یہ اس بات کی علامت ہے، کیونکہ دنیا کے اندر اگر انسان کو کسی سے محبت ہو تو جگہ جگہ اس کا تذکرہ کرتا ہے، فضول میں اس کا نام لیتا ہے، اس کے نام سے، اس کے نام کے ساتھ، اس کی ذات کے ساتھ جڑی ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو جس انسان کو رب سے محبت ہو تو اس کا ذکر نہیں کرے گا؟ جو اس قابل بھی ہے کہ جس کا ذکر کیا جائے، واقعی وہ پاک ہے، واقعی وہ تعریف کے قابل ہے، واقعی وہ اس قابل ہے اس کی تعریف کی جائے۔ چوتھی چیز تہجد کا اہتمام ہے۔ اگر تہجد کا اہتمام کر رہا ہے تو سمجھ جائیں کہ اس کے دل کے اندر بھی اللہ کی محبت ہے، اس کے دل کے اندر بھی اللہ کی محبت ہے، کہ جو محبت اس کو سحری کے وقت، تہجد کے وقت، نہ گرمی کا خیال نہ سردی کا خیال، سخت سردی کے اندر بھی گرم بستر سے نکال کے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اپنے سامنے کھڑا کر رہی ہے، تو گویا کہ یہ محبت ہے، یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے۔ کہا کہ تہجد کا اگر اہتمام ہے تو سمجھ جائے کہ یہ اللہ سے محبت کر رہا ہے، اللہ اس سے محبت کر رہے ہیں۔ کہا کہ 5ویں علامت یہ ہے کہ عبادات کی لذت حاصل ہوتی ہے۔ عبادت کرتا ہے تو اس کی لذت محسوس ہوتی ہے، اکتاہٹ پیدا نہیں ہوتی۔ یہ نہیں ہے کہ آج امام صاحب نے نماز لمبی پڑھا دی ہے، ایسا نہیں ہے کہ آج تراویح کے اندر قرآن زیادہ پڑھا گیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ صلاۃ التسبیح کی نماز شروع کی تو 2 رکعتوں کے بعد اکتاہٹ سی پیدا ہو گئی ہے، قرآن کھول کے بیٹھے تو 2 رکوع پڑھنے کے بعد تنگ سو رہا ہے۔ گویا کہ عبادت کی لذت نہیں ہے، عبادت کی لذت نہیں ہے۔ نماز پڑھے تو سکون آنا چاہیے، قرآن کھولے تو اس کو سکون آنا چاہیے، ذکر کرے تو اس کو حلاوت محسوس ہونی چاہیے۔ عبادات کی لذت اللہ جس کو نصیب فرما دے تو سمجھ جائے کہ اللہ کی محبت کی علامت ہے، کیونکہ عبادت کی لذت، فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ ہم اپنے اسلاف کو دیکھیں کہ ان کی زندگی کیسی تھی۔ حضرت مولانا الیاس رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے ان کے ملفوظات کے اندر کہ ساری دن گشتیں کرتے، ملاقاتیں کرتے، ایک ایک کے پاس جاتے، ان کو اللہ کی طرف بلاتے، اور رات کو آ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے رونا شروع کر دیتے اور نماز پڑھتے اور کہتے میرے سارے دن کی تھکاوٹ اللہ نماز کے ذریعے دور کرتے ہیں۔ ہمارے اسلاف تو ایسے تھے کہ نماز کے اندر ان کو سکون محسوس ہوتا۔ ابن جوزی رحمہ اللہ نے صفت الصفا کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ذو النون مصری رحمہ اللہ صحرا کے اندر سفر کر رہے ہیں، ایک لڑکی پہ نگاہ پڑی، ایک درخت ہے اس کے نیچے وہ نماز پڑھ رہی ہے،
اور نماز کے اندر اونچی آواز سے قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، جس سے محبت ہو جاتی ہے، پھر انسان بڑے پیار سے اس کا نام لیتا ہے، بڑے خوبصورت انداز سے پڑھتا ہے قرآن۔ اللہ سے محبت تھی اس لڑکی کو اور عبادت کی لذت تھی اسے۔ ذو النون مصری کہتے ہیں کہ میں جا کے اس کے پیچھے کھڑا ہوا اور اس کی تلاوت سنتا رہا۔ وہ قرآن کی تلاوت کر رہی ہے اور بڑے خوبصورت انداز سے خوب اللہ کی محبت کے اندر جھوم کے قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، لیکن اس کا انداز بڑا عجیب ہے کہ جہاں جہنم کی آیات آتی ہیں تو وہاں رونا شروع کرتی ہے۔ کہا کہ ایسے ہی قرآن کی آیات پڑھتے پڑھتے جہنم کے بارے میں کچھ آیات آئی، قیامت کے بارے میں کچھ آیات آئیں، اور وہ پڑھنے لگی اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور بے اختیار اس نے ایک چیخ لگائی اور وہیں وہ سجدے میں گر گئی۔ کہا اسی دوران اس کی ماں آئی اور میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ میری بیٹی ہے۔ میں نے کہا خیریت ہے؟ کہا کہ 20 سال سے اس کا یہ معمول ہے، 20 سال اس کے ہو چکے ہیں کہ اللہ کی محبت کے اندر ڈوبے ہوئے یوں ہی قرآن کی تلاوت کرتی ہے، یوں ہی نمازوں کا اہتمام کرتی ہے، نوافل پہ ساری ساری رات کھڑی ہوتی ہے۔ آج تو اس نے حد کر دی، آج تو اللہ کی محبت کے اندر ڈوب کے اور آج آخرت کے خوف سے، قیامت کے خوف سے، جہنم کے خوف سے چیخیں لگا کے اس کا تو انتقال ہو چکا ہے۔ اس نے تو اپنی جان قربان کر دی، اس نے اپنی جان دے دی۔ تو دل میں اللہ کی محبت ہوگی تو عبادات کی لذت محسوس ہوگی، لیکن اگر محبت نہیں ہے دل کے اندر تو پھر وقت گزرتا رہے گا، پھر عبادت بھی اس کو بوجھ لگے گی۔ آئے گا نماز پڑھ کے بھاگ جائے گا، سلام ہوتے ہی پھرتے ہی بھاگ جائے گا، گھر کے اندر بیٹھا رہے گا، جی نہیں چاہے گا، کہے گا ابھی 2 منٹ باقی ہے، 1 منٹ کا راستہ ہے، مسجد تک 1 منٹ کا راستہ ہے۔ ویسے بھی امام صاحب جو ہے وہ پہلی رکعت لمبی پڑھتے ہیں، ابھی میں پہنچ جاؤں گا، یوں یہ گھر کے اندر بیٹھا رہے گا، لیکن اس کا جی نہیں چاہے گا کہ میں مسجد کے اندر جاؤں۔ اللہ کی محبت کی علامت تو یہ ہے کہ پہلے آئے مسجد کے اندر اور آ کے اللہ کے ذکر کے اندر مشغول ہو جائے، اور نماز سے پہلے تھوڑا ذکر کرنا چاہیے کہ نماز کے اندر انسان کا 100% دھیان ہو، جو ایک ذہن میں دماغ میں ایک ریل چل رہی ہے، جس دنیا کے کام سے یہ نکل کے آیا ہے وہ ساری کی ساری ختم ہو جائے، اور فوراً نماز بھاگتے ہی باہر سے آ کے نماز میں اللہ اکبر کہہ کے اس نے نماز شروع کر دی تو وہی تصورات، وہی خیالات اس کے ذہن کے اندر گھومتے ہوں گے۔ نہیں، علماء نے لکھا ہے کہ اگر ایک انسان ہے نماز کے اندر اس کا جی نہیں لگ رہا، نماز میں ذہن نہیں ہے، ذہن دائیں بائیں، جیسے اللہ اوپر نیت باندھتا ہے تو دماغ دائیں بائیں ہو جاتے ہیں، دنیا کے خیالات آتے ہیں، دنیا کے تصورات آتے ہیں، ایسے انسان کو چاہیے کہ بڑے بڑے خشوع و خضوع سے وضو کرے، اس کے بعد مسجد کے اندر نماز ہونے سے قبل 5 منٹ پہلے آ جائے، وہاں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرے، اور اس کے بعد جب نماز کی نیت باندھے تو یوں تصور کرے کہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، اس کے بعد پتہ نہیں مجھے نماز میں نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی، اور جب اللہ اکبر کہہ دے تو اللہ سب سے بڑے ہیں تو کائنات کی ساری چیزوں کا خیال نکال دے، اور 100% دھیان اور توجہ ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اصل درجہ تو یہ ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، لیکن اتنا یہ ہونا چاہیے نماز پڑھتے دیں کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ کہا اگر یہ نہ ہو تو کم از کم اتنا ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ پھر جب شروع کرے الحمدللہ رب العالمین تو ایک ایک کلمات جتنے بھی ہیں ان کے جملے کے اوپر غور اور فکر کرے، اور تصور یہ ہو کہ زندگی کی آخری نماز ہے اور سامنے رکھے، اور یوں تصور کرے میں پلسرات پہ کھڑا ہوں، میرے دائیں بائیں جنت و جہنم ہے، پیچھے موت کا فرشتہ ہے، پتہ نہیں نماز اس کے بعد نصیب ہوگی نہ ہوگی۔ کہا کہ کچھ دن اس تصورات کے ساتھ نماز پڑھے، آپ دیکھیں کہ اس کی عادت بن جائے گی، جیسے اللہ اوپر کہے گا کہ دنیا کی ساری باتیں وہ بھول جائے گا، صرف نماز ہی نماز ہوگی۔ کہیں ایسا نہ ہو ایک مرتبہ امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے، ایک مولوی صاحب نماز پڑھا رہے تھے، تو ظاہر ہے جیسے انسان جیسا امام تو پھر ایسا مقتدی ہو، جیسے مقتدی ایسا ان کا امام۔ نماز پڑھاتے ہوئے 3 رکعتوں کے بعد بیٹھ کے سارے پیچھے خاموش ہیں، اور ایک بولا، اس نے کہا اللہ اکبر، تو سلام پھیرا تو سارے بڑے تعجب سے دیکھ رہے ہیں، آپ بڑا زبردست آدمی ہیں، بڑا بزرگ آدمی ہے، نماز میں اس کا کتنا دھیان ہے، دیکھو ساری صف میں 2 صفیں تھی، 3 صفیں تھی، کسی کو نہیں پتا تھا کہ امام نے 3 رکعتیں پڑھائی ہیں، لیکن یہ کتنے دھیان اور توجہ کے ساتھ امام صاحب نے سلام پھیرا، اور اس کے بعد دعا کے بعد اس کو بلایا، بھائی یار تو بڑا زبردست بزرگ آدمی ہے، تیری زیارت کرنی چاہیے، تو اتنا نیک آدمی ہے، تو تجھے اتنا دھیان ہے نماز کے اندر، اتنی توجہ کے ساتھ۔ تو وہ کہنے لگا مولوی صاحب بات یہ ہے کہ میری 4 دکانیں ہیں، ہر رکعت کے اندر ایک ایک دکان کا حساب کرتا ہوں، ابھی 3 دکانوں کا حساب ہوا، چوتھی کا ہوا نہیں، آپ نے سلام پھیرنے کے لیے بیٹھ چکے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو، پھر کہیں ایسا نہ ہو، یہ نماز کے اندر دھیان اور توجہ لگانا۔
تو یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے۔ اس طرح ابن جوزی رحمہ اللہ نے صفات الصفا کے اندر ایک اور واقعہ نقل کیا ہے کہ عبد الواحد بن زید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں صحرا کے اندر گیا اور وہاں عجیب منظر دیکھتا ہوں، بکریاں بھی ہیں بیڑیے بھی ہیں، بکریاں اور بیڑیاں آپس میں اکٹھے چر رہے ہیں، لیکن اس سے اگلا منظر کیا دیکھتا ہوں، وہ بیڑیے جو ہیں وہ بکریوں کی حفاظت بھی کر رہے ہیں، حالانکہ یہ تو نقصان دینے والا جانور ہے بیڑیا، یہ تو بکریوں کو نقصان کرنے دینے والا ہے، ہلاک کرنے والا ہے، حملہ کرنے والا جانور ہے، لیکن آج عجیب منظر دیکھ رہا ہوں کہ وہ بکریاں وہ بیڑیوں کی حفاظت کر رہے ہیں، دائیں بائیں ریوڑ کے دائیں بائیں وہ بیڑیے چر رہے ہیں، اور بکریوں کو کوئی نقصان پہنچانے کے لیے آتے تو وہ ان کو بگاتے ہیں۔ آگے پانی کی گھاٹ پہ جاتے ہیں، دونوں بکریاں اور بیڑیاں مل کے پانی پیتے ہیں، یہ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوں کہ آج بکریوں اور بیڑیوں کے درمیان صلح کیسے ہوگی۔ میں نے جب یہ کہا کہ آج کب سے آپ کے آپس میں صلح ہو چکی ہے، کہا میں پیچھے دیکھتا ہوں کہ میمونہ سودا رحمہ اللہ یہ بہت اللہ کی ولیہ گزری ہیں، بہت عبادت گزار تھے، انہوں نے کہا کہ جب سے میں نے انی صالحت بینی و بین اللہ، جب سے میری اور اللہ کی صلح ہو چکی ہے، اللہ نے بیڑیوں اور بکریوں کے درمیان صلح کر دی ہے۔ جب سے میں اللہ کی عبادت کے اندر لگی ہوں، جب سے میں اللہ کے در پہ جھکنا شروع کیا ہے، اس کے بعد سے اللہ رب العزت نے میرے سارے کے سارے معاملات حل کرنا شروع کر دیے ہیں، جانوروں کو میرے خدمت کے اندر لگا لیے ہیں، اور جانور میرے حصے کا کام کر رہے ہیں، وہی بیڑیا جو بکری کو نقصان دینے والا ہے وہی میری خدمت کر رہا ہے، وہی میرے حصے کا کام کر رہا ہے۔ اللہ نے مجھے اپنی عبادت کے لیے حفاظت کر دی ہے، میں عبادت کے اندر لگ چکی ہوں۔ تو خیر اللہ کی محبت کی چھٹی علامت بیان کی، انسان اللہ کے نام پہ خرچ کرے، غریب اور محتاج کا خیال کرے، صرف نماز کا پڑھنا عبادت نہیں، صرف رمضان کے روزوں کا رکھنا عبادت نہیں، غرباء کا بھی خیال کرے، غریب بچوں کا بھی خیال کرے، غریب بچیوں کا بھی خیال کرے، اپنے دائیں بائیں پڑوس کے اندر دیکھیں کون ایسے لوگ ہیں بیچارے کہ جو اپنی غربت کی وجہ سے اپنی عزت کی بھی لاج نہیں رکھتے، کتنی ایسی بچیاں ہیں جو غربت کی وجہ سے اپنی عزت کو نیلام کرنے پہ تیار بیٹھی ہیں، کتنی ایسی مائیں ہیں کہ جو غربت کی وجہ سے اپنی جوان بچیوں کو غیروں کے حوالے کرتی ہیں، اور اپنی آنکھوں کے سامنے اور اپنے ہاتھوں کے ساتھ ان کو غیروں کے حوالے کرتی ہیں۔ ایک غربت کی وجہ سے اگر آج مالدار زکوٰۃ دینا شروع کر دیں، آج مالدار اگر اس بات پہ توجہ دے دیں کہ ہمارے دائیں بائیں کتنے غریب ہیں، کن حالات کے اندر ہیں، تو کیا خیال ہے کسی غریب بچے کی عزت لوٹی جائے گی؟ ہمیں تو اپنے بچے کی بھوک نظر آتی ہے، مجھے اپنے بچے کی بھوک نظر آتی ہے، اپنے بچے کے جسم پہ پھٹا ہوا کپڑا نظر آتا ہے، اس کے پاؤں پہ پھٹا ہوا جوتا مجھے نظر آتا ہے، بوسیدہ لباس مجھے نظر آتا ہے، لیکن مجھے نظر نہیں آتا تو غریب کے بچے پہ کے جسم پہ پھٹا کپڑا نظر نہیں آتا۔ اگر کوئی غریب مانگنے کے لیے آ جائے تو اسے مشورہ دیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی اور ان کے صحابہ کے لباس کیسے تھے، انہیں مشورے دیے جاتے ہیں کہ اس میں پیوند لگاؤ، سنت ہے، لیکن جب اپنے بچے کا لباس پھٹتا ہے یا بوسیدہ ہوتا ہے تو اسے نیا لباس دیا جاتا ہے، لیکن جب کسی غریب بچے کا لباس پھٹتا ہے اور اس کا باپ آنکھوں میں آنسو لے کے اس کے در پہ پہنچتا ہے اور آ کے اس سے سوال کرتے ہیں تو یہ آگے سے مشورہ دیتا ہے۔ اوروں کے بچوں کے لیے ہمارے پاس مشورے ہیں، اپنے بچوں کے لیے مشورے نہیں ہوتے، ہم ان کو اچھا لباس لے کے دیتے ہیں، ہم انہیں اچھا چپل لے کے دیتے ہیں، جوتے لے کے دیتے ہیں۔ امام ذہبی نے الکبائر کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے، مانتے ہیں کہ ایک سید خاتون تھی، 4 اس کی بچیاں تھیں، بڑے حالات سے گزر رہی تھی، شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، گھر بھی اپنا نہیں تھا، کرائے والے گھر میں رہتی تھی۔ عجیب معاملہ ہوا کہ جیسے شوہر کا انتقال ہوا، جس گھر کے اندر وہ رہتی تھی تو اس نے بھی گھر سے نکال دیا، کہا تو کرایہ کہاں سے بھرے گی؟ یہ نہ سوچا کہ یہ نبی کے خاندان کی عورت ہے، اس کی نسبت اللہ کے نبی کے ساتھ جا کے ملتی ہے، ان چیزوں کا خیال نہ کیا۔ خیر یہ اپنی 4 بچیوں کے لے کے نکلی راتوں رات اس شہر سے کہ ہجرت کی کہ کسی اور گاؤں جاتی ہوں، کسی اور شہر جاتی ہوں، اللہ رب العزت کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیں گے۔ یہ عورت 4 بچیوں کو لے کے نکلتی ہے، دوسرے شہر داخل ہوتی ہے تو ایک بڑا نواب ہے، بڑا آدمی بیٹھا ہوا ہے، دائیں بائیں اس کے لوگ ہیں۔ یہ عورت اپنی بچیوں کو وہاں مسجد میں بٹھا کے اس کے پاس جاتی ہے، لوگوں سے پوچھتی ہے یہ کون ہے؟ کہا یہ مسلمان ہے، اس علاقے کا سب سے مالدار آدمی ہے۔ یہ اس سے اجازت لے کہ اس کے قریب ہوتی ہے کہ آپ سے 2-4 باتیں کرنا چاہتی ہوں۔
کہا میں سیدہ ہوں، نبی علیہ السلام کے خاندان سے ہوں، بیوہ ہوں، شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، 4 بچیوں کی ماں ہوں، سر چھپانے کے لیے کوئی گھر نہیں ہے، سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، 4 بچیوں کو مسجد کے اندر بٹھا کے آئی ہوں، دن کا کھانا بھی نہیں کھایا اور ابھی بھی کچھ نہیں کھایا، خود بھی بھوکی ہوں، بچیاں بھی بھوکی ہیں۔ سنا ہے اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، اللہ نے آپ پہ انعامات کیے ہیں، آپ ہمیں رات گزارنے کے لیے جگہ دے دیں، کچھ کھانے کے لیے دے دیں۔ یہ نواب، یہ سیٹھ اپنے مال کے جوش کے اندر تھا، اپنے مال کی طاقت کے اندر تھا کہ میرے پاس مال ہے، تکبر کے اندر تھا۔ کہا کیا دلیل ہے تیرے پاس کہ تو سیدہ ہے؟ کیا دلیل ہے کہ تو نبی علیہ السلام کے خاندان سے ہے؟ کیا دلیل ہے کہ تو غریب ہے، مستحق ہے؟ یہ باتیں سنا کے دھتکار دیا، اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو وہاں سے نکلے۔ اس بڑے مجمع کے اندر، بڑی مجلس کے اندر سب لوگوں کے سامنے اس نے اس سیدہ کو ذلیل کر دیا، باتیں سنائی۔ وہاں سے نکلی، چلتے چلتے آگے کیا دیکھتی ہے کہ ایک موجوسی ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے بھی دائیں بائیں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہاں جا کے کہتی ہے کون ہے؟ کہا موجوسی ہے، غیر مسلم ہے۔ یہ اس کے پاس جاتی ہے، کہتی ہے کہ میں پیغمبر نبی آخر الزمان کی خاندان سے ہوں، میں سیدہ ہوں، میری 4 بچیاں ہیں، شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، بچیوں کو مسجد کے اندر بٹھا کے آئی ہوں، رات گزارنے کے لیے بھی پاس جگہ نہیں ہے، دن کی بھی بھوکی ہوں، رات میں بھی کھانے کو کچھ نہیں ملا، شوہر بھی ہے نہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے تو ہمیں رات گزارنے کی جگہ دے دیں، کچھ کھانے کے لیے دے دیں۔ کہا اس موجوسی نے اپنے خادم کو بلایا، کہا جاؤ میری بیوی کو گھر کے اندر جا کے بتا دو کہ ہمارے مہمان ہیں، نبی آخر الزمان کے خاندان کے لوگ آج ہمارے پاس آئیں، اللہ کے نبی سے منسوب لوگ ہیں، نبی علیہ السلام کی رشتہ داری والے ہیں، جاؤ میری بیوی کو جا کے بتا دو کہ ان کی جتنی ہو سکے قدر کرو، اچھے سے اچھا کھانا کھلاؤ، اچھے سے اچھے ان کو لباس پہناؤ، اور سب سے اچھی جو رہنے کی جگہ ہے رات گزارنے کے لیے ان کو جگہ دے دو، میں بھی فارغ ہو کے آتا ہوں۔ ادھر یہ موجوسی گھر جاتا ہے، وہ مسلمان بھی اپنے تکبر کے اندر گھر گیا، رات دونوں سوئے، دونوں کو خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی۔ یہ مسلمان خواب دیکھتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی، آخرت کا منظر ہے، قیامت ہے، حشر کا میدان ہے، اللہ کے نبی کھڑے ہیں، محل بنا ہوا ہے۔ اب یہ مسلمان جا کے پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ محل کس کا ہے؟ کہ ایک نو مسلم کا ہے جو ابھی مسلمان ہوا ہے۔ کہا میں بھی مسلمان ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا دلیل ہے تیرے پاس تو مسلمان ہے؟ میری بیٹی تیرے پاس آئی، اس نے بتایا کہ نبی کے خاندان سے ہوں، اس نے بتایا میں بیوہ ہوں، اس نے بتایا کہ دن کی بھوکی ہوں، رات کی بھوکی ہوں، اور تو اس کو کہہ رہا ہے کہ تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ تو مال کے تکبر کے اندر ہے، تو نے میری بیٹی کو دھتکارا ہے، تو بتا تیرے پاس کیا دلیل ہے اسلام کی؟ تو کس زبان سے کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں؟ تو یہ گھبرا کے اس کی آنکھ کھلی، بھاگتا ہوا آدھی رات باہر نکلا، تلاش کرتا رہا، کوئی نہ ملا، واپس گھر گیا، صبح ہوئی، تلاش کرتا رہا وہ خاتون کہاں ہے، وہ سیدہ عورت کہاں ہے؟ پتہ چلا کہ فلاں مجوسی اس کو اپنے گھر لے کے چلا گیا۔ وہاں کے اس مجوسی سے کہا کہ تم مجوسی غیر مسلم ہے، میں مسلمان ہوں، یہ عورت مسلمان ہے، یہ مہمان ہمارے حوالے کر دو۔ کہا میں حوالے نہیں کر سکتا، تو نے خواب دیکھی، اللہ کے نبی کی زیارت کی، تو میں بھی اس وقت موجود تھا، میں نے بھی نبی علیہ السلام کی خواب دیکھی ہے، جس وقت اللہ کے نبی تجھے فرما رہے تھے نا کہ تو دلیل پیش کر، اس وقت اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے میں نے کلمہ خواب میں پڑھا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے خاندان کے لوگ تیرے پاس آئے تھے، کہا کہ میرے خاندان کے لوگ تیرے پاس آئے، تو نے ان کی قدر کی، تو نے ان کو عزت دی۔ کہا اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہے، اور اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ محل تیرے لیے تیار کیا ہوا ہے۔ تو آج ہم بات کر رہا تھا کہ صرف نماز کو، روزے کو عبادت سمجھتے ہیں۔ آج کا مسلمان سمجھتے ہیں کہ صرف نماز اور روزے ہی، غریبوں کی مدد کرنا یہ ہمارے اندر سے نکل چکے ہیں، غریب محتاج لوگوں کی مدد کرنا۔ تو اصل دین تو یہ ہے، معاشرت تو 70% معاشرت۔ کل ہم سے روزے میں تھے، وہاں میرے پاس ایک نوجوان آیا، اس نے کہا مول صاحب ایک مسئلہ بتائیں۔ اپنا اس نے ایک مسئلہ بیان کیا کہ میں کس جگہ پہ گیا ہوا تھا، میں پھنس گیا تھا، گھاس کاٹنے کا موسم تھا، گھاس کاٹ رہا تھا، تو مجبور تھا، بارش کی حالات کے اندر تھا، تو اپنے رشتہ داروں میں اس نے 2-4 کا نام لیا کہ میرے قریبی رشتہ دار ہیں، مسجد کے اندر تھے، بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا وہ میرے ساتھ تھوڑی مدد کر لو، اس کو اٹھا لو۔ انہوں نے مجھے دھتکارا کہ یہ کوئی بھی دین نہیں ہے، نماز ہی دین ہے، اسلام دین ہے، یہی صرف دین، مسجد ہی مسجد ہے۔ کام سے بتائیں کیا خیر خواہی کرنا، کسی غریب کی مدد کرنا یہ دین نہیں ہے؟ اصل دین تو یہ ہے، 70% تو اخلاق ہے، معاشرت ہے۔
کہ مسلمان بھائیوں کی مدد کرنا کہ ان بیچاروں کے حالات کیسے چل رہے ہیں آج لوگ ایسے بھی ہیں جو مدد کرنے والے ہیں. یہی ابن جوزی رحمہ اللہ صفت الصفا کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ مسلم بن یسار رحمہ اللہ حج کا سفر کر رہے ہیں. وہاں کسی نے 10,000 درہم یا دینار، درہم غالباً 10,000 درہم دیے کہ کسی غریب کو دے دینا، مدینے جا کے کوئی غریب کوئی محتاج ملے تو اس کو دے دینا. یہ کہتے ہیں مدینہ پہنچا تو لوگوں سے پتہ کیا، لوگوں نے بتایا کہ فلاں گلی کے اندر فلاں گھر ہے، وہ خاتون ہے، وہ بیچاری مجبور ہے، حالات کا شکار ہیں، تو آپ جائیں اور اس کی مدد کریں. یہ گئے، وہاں جا کے دستک دی، اندر سے ایک خاتون بولی، کہا کون ہو؟ کہا کہ مجھے کسی نے 10,000 درہم دیے ہیں اور کہا کہ کسی محتاج کی اور کسی غریب کی مدد کرنی ہے. مجھے پتہ چلے آپ ضرورت مند ہیں تو میں آپ کو وہ پیسے دینے آیا ہوں. کہا آپ ایسا کریں کہ اگلی گلی کے اندر جائیں، مجھ سے زیادہ محتاج اور ضرورت مند ایک عورت ہے، بیوہ ہے، چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہیں، یتیم بچے ہیں. آپ ایسا کریں مجھ سے زیادہ وہ ضرورت مند ہے، آپ اس کے پاس چلے جائیں اور جا کے اس کی مدد کریں. مسلم بن یسار کہتے ہیں کہ اس کی یہ بات تو بڑی تعجب والی تھی. آج تو 5 روپے کے پیچھے بھی بھاگتے ہیں نا، 5 روپے کے پیچھے بھی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوئے پھرتے ہیں، جھوٹ کا کسی چیز کا خیال نہیں کرتے، کسی کی عزت کی پرواہ نہیں کرتے. یہ کہتے ہیں میں اس گلی کے اندر گیا، وہاں جا کے دستک کی، وہاں اندر سے خاتون بولی کون؟ میں نے کہا کہ ایسے کسی نے پیسے دیے تھے، آپ کا گھر کا بتایا کہ آپ ضرورت مند ہیں، آپ بیوہ ہیں، یتیم بچے ہیں آپ کے، تو میں وہ پیسے دینے کے لیے مدد کرنے کے لیے آیا ہوں. کہا کہ کس نے بھیجا ہے؟ کہا 7 گلی کے اندر جو خاتون ہے اس نے بھیجا ہے. کہا واقعی صحیح کہا، محتاج تو ہوں میں، بیوہ بھی ہوں، بچے بھی یتیم ہیں، ضرورت تو بہت ہے لیکن وہ بھی کسی سے کم نہیں، وہ بھی ضرورت ہے، وہ بھی ضرورت مند ہے، وہ بھی محتاج ہے. آپ ایسا اگر کر لیں، مناسب سمجھیں، آدھے پیسے مجھے دے دیں، آدھے اس کو دے دیں، سارے کے سارے پیسے مجھے نہ دے دیں، وہ بھی ضرورت مند ہے، آپ اس کے خیال کریں. یہ کہتے ہیں خیر میں نے آدھے دونوں کو دیے، لیکن میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ یہ دور ایسا بھی ہے کہ آج بھی ایسے ہیں کہ جو اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. کیا اس دور کے اندر بھی ایسے لوگ رہتے ہیں؟ تو میرے عزیز بھائی اور دوستوں، بات کر رہا تھا کہ ہم جہاں اپنی فکر کرتے ہیں، اپنے ساتھ دائیں بائیں غریب لوگوں کی فکر کریں. اپنے محلے کے اندر دیکھیں کہ کتنے بچے، یہ تو دور مہنگائی کا دور ہے، ہر طرف سے نفسی کا عالم ہے. دائیں بائیں مدد کریں، غریبوں کی مدد کرنا، محتاجوں کی مدد کرنا، اس کو نہ بھولیں.